ناظرین، تاؤ جی کی سچائی سامنے آنے کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ پورے خاندان نے سکون کا سانس لیا۔ چٹکی کی شادی بھی خوشی خوشی مکمل ہو چکی تھی۔ ہر طرف جشن کا ماحول تھا۔ اب سب لوگ شہر واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سورج نے گاڑیاں سٹارٹ کی اور خاندان کے افراد سماج سمیٹنے لگے۔ اسی دوران دور سے گرد اڑاتے ہوئے ایک پرانی موٹر سائیکل نظر آئی۔ اس پر مشرا جی سوار تھے جو خوشی سے جھومتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، انہوں نے بغیر کچھ کہے سورج اور عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا۔ پھر اچانک انہوں نے ایک کیپ اور سرکاری دستاویز عائشہ کے ہاتھ میں دبا دی۔ مبارک ہو، عشرا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا خواب پورا ہوگا۔ پورا خاندان حیران رہ گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کب ہوا۔ نہ کسی نے عائشہ کو تیاری کرتے دیکھا تھا اور نہ ہی کسی امتحان کا ذکر سنا تھا۔ سورج بھی حیرت سے کھڑا تھا۔ اس نے جذباتی انداز میں پوچھا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ آہستہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور کیپ سورج کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا، اگر تم میری زندگی میں نہ آتے شاید میں کبھی یہاں تک نہ پہنچ جاتی۔ پھر اس نے وہ راز بتایا جو برسوں سے اس کے دل میں چھپا ہوا تھا۔ جب وہ سورج کے ساتھ کام کر رہی تھی تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ جس طرح سورج نے اپنی محنت سے خاندان کا نام روشن کیا، وہ بھی ایک دن ایسی کامیابی حاصل کرے گی جس پر سورج کو فخر ہو۔ دن ہو یا رات عائشہ مسلسل محنت کرتی رہی۔ سب سے خاص بات یہ تھی، سورج کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ عائشہ کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھا لیکن عائشہ مسکرا دی۔ ابھی نہیں، اس نے کہا، جب میں مکمل وردی پہن کر واپس آؤں گی تب۔ سورج ہنس پڑا اور بولا، اگر تم آگے گلے لگانے کے لیے 7 جنم بھی انتظار کرنا پڑے تو میں کروں گا۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر سورج نے زمین سے کیپ اٹھائی اور بڑے احترام کے ساتھ عائشہ کے سر پر سجا دی۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک نئی آزمائش بھی ان کے منتظر تھی۔ ایک طرف سورج کو اپنے شہر کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھی اور دوسری طرف عائشہ کو 1 سال کی سخت تربیت کے لیے جانا تھا۔ اب سوال یہ تھا، کیا یہ دوری ان کے رشتے کو مزید مضبوط بنائے گی یا عائشہ اپنے خوابوں کے لیے اپنے پیار سے سمجھوتا کرے گی؟ گاؤں کے چبوترے پر آج ایک خوفناک منظر تیار کیا گیا۔ چاروں طرف لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ درمیان میں سرخ دیتے انگارے بچھائے گئے تھے اور ہر کسی کی نظریں عائشہ اور چٹکی پر جمی ہوئی تھیں۔ تاؤ جی کے چہرے پر عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پورے گاؤں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اگر عائشہ اور چٹکی خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اگنی پریکشا دینی ہوگی۔ ادھر چٹکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ اپنی چھوٹی بہن جیسی چٹکی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ بوا جی بھی غصے میں تاؤ جی کا ساتھ دے رہی تھی۔ آخر یہ دونوں بے قصور ہیں تو آگ پر چلنے سے ڈر کیسا؟ گاؤں کے کئی بزرگ اس فیصلے سے متفق نہیں تھے لیکن کوئی بھی تاؤ جی کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی تاؤ جی آگے بڑھے اور انہوں نے عائشہ کو زبردستی انگاروں کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ پورا گاؤں سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا لیکن اگلے ہی لمحے ایک گرجدار آواز پورے چبوترے میں گونج اٹھی، بس! تمام لوگ پیچھے مڑے۔ گاؤں کے راستے سے سورج تیز قدموں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، چہرے پر آگ تھی اور قدموں میں طوفان۔ جیسے ہی سورج وہاں پہنچا، اس نے عائشہ کو سنبھال لیا اور انہیں پیچھے کھڑا کر دیا۔ پھر تاؤ جی کی طرف دیکھ کر بولا، میری بیوی اور میری بہن کی عزت پر انگلی اٹھانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ تاؤ جی نے پھر بھی اکڑ دکھانے کی کوشش کی لیکن اس بار سورج خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے سب کے سامنے تاؤ جی سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ ایک ایک کر کے ان کے تمام جھوٹ سامنے آنے لگے۔ اسی دوران تائی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ برسوں سے خاموش رہنے والی تائی ماں آج پہلی بار ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے تائی جی کے گال پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ پورا گاؤں حیرت سے ساکت رہ گیا۔ تم نے میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ لیا تھا اور اسی لمحے ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ سورج نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ چند ہی منٹوں میں بعد پولیس کی گاڑیاں گاؤں میں پہنچ گئیں۔ تاؤ جی پہلی بار خوفزدہ نظر آئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا اب ان کی سازش زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتی۔ لیکن کہانی کا سب سے موڑ ابھی باقی ہے۔ ہجوم کے چبوترے میں چٹکی کے ہونے والے سسر آگے آئے۔ انہوں نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے سچ قبول کرتے ہوئے کہا، ہم نے رشتہ اپنی مرضی سے نہیں توڑا، ہمیں تاؤ جی نے بھڑکایا تھا۔ یہ سنتے ہی پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ اب ہر شخص تاؤ جی کو گھور رہا تھا۔ برسوں سے عزت اور شرافت کا نقاب اوڑھے گھومنے والے انسان کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ چکا تھا اور یہیں سے ان کی تباہی کا آغاز ہوا۔ تاؤ جی کی سازش بے نقاب ہوتے ہی گاؤں کا ماحول بدل گیا۔ جو لوگ کچھ دیر پہلے تک ان کی باتوں پر یقین کر رہے تھے وہی اب نفرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بوا جی کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے اپنے ہی خاندان پر شک کر کے بہت بڑی غلطی کی۔
وہ سب سے پہلے چٹکی کے پاس کئی گھنٹوں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی مجھے معاف کر دو بیٹی۔ یہ سنتے ہی چٹکی بھی رو پڑی۔ ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بوا جی عائشہ کے پاس پہنچی، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، لیکن عائشہ نے فوراً انہیں گلے لگا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر پورا خاندان جذباتی ہو گیا۔ ادھر پولیس تاؤ جی کو گرفتار کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تاؤ جی بار بار خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب کہ ان کے خلاف مضبوط ثبوت موجود تھے۔ سورج نے قانون کا سہارا لیا اور آخرکار پولیس تاؤ جی کو ہتھیار لگا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ جاتے جاتے بھی تاؤ جی سورج کو گھور رہے تھے، جیسے ان کے ذہن میں کئی نئی سازش جنم لے رہی ہوں، لیکن فی الحال گاؤں میں خوشیاں واپس آ چکی تھیں۔ سب سے بڑی خوشی چھٹکی کی شادی تھی۔ دلہے کا خاندان اپنی غلطی تسلیم کر چکا تھا۔ انہوں نے سب کے سامنے معافی مانگی اور رشتہ دوبارہ جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ چند ہی دنوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پورا گاؤں سج گیا، گھروں میں گیت گونجنے لگے، رشتہ دار آنے لگے اور ایک طویل عرصے بعد خاندان میں حقیقی خوشیاں لوٹ آئیں۔ شادی والے دن چٹکی سرخ جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بوا جی اپنی بیٹی کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ سورج بار بار اپنی بہن کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتا تھا۔ ادھر عائشہ پورے خاندان کو سنبھال رہی تھی۔ وہ ہر بار اپنی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا رہی تھی۔ شام ہوتے ہی بارات آ گئی، ڈھول اور نگاروں کی آواز سے پورا گاؤں گونج اٹھا۔ تمام رسمیں خوش اسلوبی سے ادا ہوئیں اور آخرکار چٹکی اپنی نئی زندگی کی طرف روانہ ہو گئی۔ رخصتی کا وقت آیا تو سورج نے اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے کیونکہ اس بار چٹکی اپنی مرضی اور عزت کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی۔ شادی ختم ہونے کے بعد سورج کو لگ رہا تھا کہ اب زندگی معمول پر آ جائے گی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ قسمت ان کے لیے ایک بڑا سرپرائز تیار کر چکی ہے، اور وہ سرپرائز تھی عائشہ۔ شادی کے اگلے دن پورا خاندان شہر واپس جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ سورج نے گاڑیاں سٹارٹ کی، سب لوگ سامان رہے تھے، تبھی دور سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، مشرا جی اپنی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ناچتے جھومتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھا عائشہ کے پاس پہنچے، پھر انہوں نے سورج اور عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا اور اچانک زوردار سلیوٹ مار دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ اس کے بعد مشرا جی نے ایک فائل اور ایک کیپ عائشہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ مبارک ہو میڈم IPS۔ یہ سنتے ہی پورا خاندان چونک گیا۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں عائشہ پر جم گئی۔ سورج کو یقین ہی نہیں آ رہا تو اس نے منہ سے صرف ایک لفظ IPS۔ عائشہ مسکرا دی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سورج نے حیران ہو کر یہ سب کب ہوا؟ عائشہ آہستہ آہستہ سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے IPS کی کیپ سورج کے قدموں میں رکھ دی اور بولی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سورج مزید حیران ہو گیا۔ تب عائشہ نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ سورج کے ساتھ سیکرٹری کی ملازمت کر رہی تھی، تبھی اس نے ایک خواب دیکھا تھا، IPS بننے کا خواب۔ وہ چاہتی تھی جس طرح سورج نے IPS بن کر پورے خاندان کا نام روشن کیا، اسی طرح وہ بھی ایک افسر بن کر سورج کا سر فخر سے بلند کرے گی۔ دن میں نوکری رہ کر محنت کرنا، کئی بار پوری رات جاگ کر تیاری کرنا، اور سب سے بڑھ کر سورج سے سیکھے ہوئے زندگی کے سبق۔ عائشہ نے کہا شاید تمہیں معلوم بھی نہیں، لیکن تم نے مجھے ہر روز کچھ نہ کچھ سکھایا ہے۔ یہ سن کر سورج کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی موجودگی کسی کی زندگی کو اس قدر بدل سکتی ہے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا آج رزلٹ آ گیا ہے، میں IPS بن گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی پورا خاندان خوشی سے جھوم اٹھا۔ بوا جی نے فوراً اسے گلے لگا لیا، تائی ماں خوشی سے رونے لگی، مشرا جی ناچنے لگے، لیکن اس خوشی کے دبا ایک نیا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ IPS بننے کے بعد عائشہ کو 1 سال کے لیے ٹریننگ کے لیے جانا تھا اور سورج کو اپنے ضلع کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھی۔ کیا محبت اس دوری کو برداشت کر پائے گی؟ یہی سوال اب دونوں کے دلوں میں تھا۔ IPS بننے کی خبر کے بعد پورا خاندان جشن منا رہا تھا، لیکن سورج اور عائشہ کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ اب ان کے راستے کچھ وقت کے لیے الگ ہونے والے ہیں۔ اس وقت سورج اور عائشہ چھتکی پر اکیلے بیٹھے تھے۔ چاروں طرف خاموشی تھی، چاندنی رات اور ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سورج نے ہمیشہ کی طرح اور آہستہ سے کہا 1 سال بہت لمبا وقت ہے۔ عائشہ مسکرا دی، خواب بھی تو چھوٹے نہیں ہیں۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر سورج نے ہنستے ہوئے کہا اگر تم چاہو تو ٹریننگ چھوڑ سکتی ہو۔ عائشہ فوراً اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سورج مسکرایا میں صرف مذاق کر رہا ہوں۔ عائشہ ہنس پڑی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جدائی آسان نہیں ہوگی۔ اسی وقت سورج نے زمین پر رکھی IPS کی کیپ اٹھائی اور احساس سے عائشہ کے سر پر سجا دی، پھر بولا یہ صرف تمہاری نہیں ہم دونوں کی جیت ہے۔ عائشہ جذباتی ہو گئی، اس نے کہا جب میں وردی پہن کر واپس آ گئی تو سب سے پہلے میں تمہیں سلیوٹ کروں گی۔ سورج مسکرایا اور تمہیں گلے لگاؤں گا۔ دونوں ہنس پڑے، لیکن قسمت ایک بار پھر انہیں ایک نیا موڑ تیار کر رہی تھی۔ اسی رات شہر سے ایک فون آیا۔ فون سنتے ہی سورج کا چہرہ بدل گیا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، آنکھوں میں پریشانی اتر آئی۔ خبر انتہائی خطرناک تھی۔ اگلی صبح تک پورے خاندان کو معلوم ہو چکا کہ سورج کے والد لاپتہ ہو گئے۔
شروع میں سب کو لگا شاید وہ کسی کام سے باہر گئے ہوں گے، لیکن چند گھنٹوں بعد حقیقت سامنے آئی۔ ان کا اغوا ہو چکا تھا۔ یہ سنتا ہی گھر میں ہلچل مچ گئی۔ عیشا کی خوشی لمحوں میں پریشانی میں بدل گئی۔ سورج کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والد جیسے نیک انسان کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ تحقیقات شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ سورج کے والد گاؤں کی سرکاری زمین پر اسکول بنوانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے غریب بچوں کو اچھی تعلیم ملے، لیکن کچھ زمین مافیا زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ کئی مہینوں سے تنازع چل رہا تھا اور اب معاملہ اغوا تک پہنچ چکا تھا۔ عیشا نے فون کارروائی شروع کی، اگرچہ اس کی ٹریننگ ابھی باقی تھی، لیکن اس نے اپنے رابطوں کے ذریعے تحقیقات کو تیز کروا دیا۔ اب سورج اپنے والد کو تلاش کرنے کے لیے دن رات ایک کر چکا تھا۔ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک خفیہ اطلاع ملی۔ پتہ چلا کہ اغوا کاروں نے سورج کے والد کو شہر سے دور ایک پرانے گودام میں قید کر رکھا ہے۔ پولیس نے فوراً ٹیم تیار کی۔ سورج بھی ان کے ساتھ جانے پر اڑ گیا۔ رات کی تاریکی میں آپریشن شروع ہوا۔ گودام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اچانک فائرنگ کی آواز گونج اٹھی۔ مجرم نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس پوری طرح تیار تھی۔ چند منٹوں کی جھڑپ کے بعد کئی گنڈے گرفتار کر لے گئے اور آخرکار سورج کے والد کو بحفاظت بازیاب کر لیا گیا۔ سورج دوڑ کر اپنے والد کے پاس پہنچا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ والد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا اور مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا میرا بیٹا مجھے بچا لے گا۔ پورے خاندان نے سن کر سانس لیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ گرفتار ہونے والے گنڈوں نے تفتیش کے دوران ایک ایسا نام لیا جسے سن کر سورج اور عیشا دونوں کے ہم ہو گئے۔ وہ نام تھا آکاش کی والدہ۔ یہ سن کر پورا خاندان حیران رہ گیا۔ تحقیقات مزید تیزی کر گئی۔ کال ریکارڈنگ اور بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی گئی۔ آہستہ آہستہ ثبوت سامنے آنے لگے۔ معلوم ہوا کہ اغوا سے چند دن پہلے مشکوک اکاؤنٹ میں بڑی رقم مقطوع کی گئی تھی اور ان کا تعلق براہ راست آکاش کے والد کے آدمیوں سے تھا۔ اب شک یقین میں بدل چکا تھا۔ ادھر جیل میں بیٹھا آکاش یہ خبر سن کر بے چین ہو گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ عیشا IPS بن چکے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر جلنے لگا۔ جس لڑکی وہ کبھی کمزور سمجھتا تھا، آج وہی قانون کی طاقت بن چکی ہے۔ لیکن آکاش کے والد ابھی بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ ادھر اسپتال میں سورج کے والد نے ایک اور حیران کن بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اغوا کے دوران گنڈے صرف زمین کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ بار بار سورج کا نام لے رہے تھے۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اگلا نشانہ سورج خود ہوا تھا۔ عیشا مزید محتاط ہو گئی۔ اب صرف ایک خاندانی مسئلہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک بڑی سازش بن چکا تھا۔ اسپتال سے واپس آتے ہی عیشا نے پوری کیس فائل اپنے سامنے رکھ لی۔ رات بھر وہ کال ریکارڈز، بینک ٹرانزیکشن اور مشکوک بیانات کا جائزہ لیتے رہی۔ صبح ہوتے ہوتے تصویر کافی حد تک صاف ہو چکی تھی۔ آکاش کے والد صرف زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ اسکول بننے سے روکنا چاہتے تھے، کیونکہ اسکول بننے کے بعد ان کے غیر قانونی کاروبار کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اسی دوران پولیس کو ایک اور اہم سراغ ملا۔ معلوم ہوا کہ اغوا میں شامل چند افراد شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس میں چھپے ہوئے تھے۔ پولیس نے فوراً کارروائی کی۔ رات کے اندھیرے میں فارم ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ جیسے ہی چھاپا مارا گیا، وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ بھاگنے لگے، کچھ نے ہتھیار نکال لیے، لیکن اس بار پولیس پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ چند ہی دیر میں تمام مجرم گرفتار کر لیے گئے۔ پوچھ گچھ کے دوران انہوں نے اعتراف کیا کہ اغوا کا مقصد صرف ڈرانا نہیں تھا، بلکہ ضرورت پڑنے پر قتل کرنے کی بھی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ یہ سن کر پولیس افسران بھی حیران رہ گئے۔ گاؤں میں یہ خبر پھیلتے ہی لوگ عیشا کی تعریفیں کرنے لگے۔ جو لوگ کبھی اس کے کردار پر سوال اٹھاتے تھے، آج وہی اس کی بہادری کے قصے سنا رہے تھے۔ بوا جی فخر سے کہتی ہیں، یہ صرف ہماری بہو نہیں، ہماری شان ہے۔ سورج بھی عیشا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ گرفتار مجرم نے کیا تھا اور ایک بڑے مافیا کا گروہ کا نام لیا۔ معلوم ہو کہ آکاش کے والد کے پیچھے ایک پورا زمین مافیا نیٹ ورک کام کر رہا تھا، جس کا کھرنا ابھی تک آزاد گھوم رہا تھا۔ یہ سرگنا بسوں سے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے کروڑوں کماتا ہے تھا۔ اب اس کی نظر اسی زمین پر تھی جہاں سورج کے والد اسکول بنوانا چاہتے تھے۔ جب یہ خبر سورج تک پہنچی تو وہ غصے سے بھر گیا، لیکن عیشا نے اسے سمجھایا اب یہ جنگ قانون لڑے گا۔ اسی دوران عیشا کو ٹریننگ کے لیے سرکاری بلاوا آ گیا۔ چند دن بعد اسے ایک سالہ طبیعت کے لیے جانا تھا۔ پورا خاندان خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ خوش اس لیے اس کا عیشا کا خواب پورا ہو رہا تھا، اور اداس اس لیے کہ وہ لمبے عرصے تک ان سے دور ہونے والی تھی۔ ٹریننگ پر روانگی سے پہلے گاؤں میں ایک چھوٹا سا تقریب منعقد کی گئی۔ بزرگوں نے اسے دعائیں دی، بچوں نے پھول نچھاور کیا اور سورج کے والد نے جذباتی انداز میں کہا، جب ہمارا اسکول بنے گا تو ہر بچہ تمہیں اپنی مثال سے سمجھائے گا۔ عیشا کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن اسی رات پولیس کو اطلاع ملی کہ زمین مافیا اسکول کی تعمیر شروع ہونے سے پہلے ہی کوئی بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ ان کا مقصد واضح تھا، لوگوں میں خوف پھیلاؤ، انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کرو اور زمین پر قبضہ کر لو۔ سورج نے فوراً سیکیورٹی سخت کر دی۔ گاؤں میں پولیس کی نگرانی بڑھا دی گئی، لیکن دشمن بھی بہت چالاک تھا۔
उन्होंने फैसला किया वो सामने से हमला करने के बजाय खानदान को अंदर से तोड़ेगा। उधर ईशा ट्रेनिंग पर जाने के दिन भी करीब आता जा रहा था। हर गुजरते दिन के साथ सूर्य और ईशा के लिए जुदाई मुश्किल होती जा रही थी। दोनों जानते थे उनके ख्वाबों की कीमत यही है। रवानगी से एक दिन पहले गांव के पुराने मंदिर गए। वहां बैठकर उन्होंने मुस्तकबिल के ख्वाबों और मुश्किलात के बारे में बात की और एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कितनी आजमाइश है वो कभी हार नहीं मानेंगे। उन्हें मालूम नहीं था कि आने वाले दिन उसके वादे का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। अगली सुबह वो दिन आ गया जिसका ईशा ने बरसों से इंतजार किया था। पूरा खानदान घर के सहन में खड़ा था। जब ईशा को आईपीएस ट्रेनिंग के लिए शहर रवाना होना था, बुआ जी की आंखें नम थी। ताई माँ बार बार उसे गले लगा रही थी। चुटकी अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा खामोश सूर्य था। वो मुस्कुरा तो रहा था मगर उसके दिल में जज्बात का तूफान बरपा था। ईशा उसके सामने आई। चंद में दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर ईशा ने धीमी आवाज में कहा, मैं जा रही हूँ लेकिन मेरा दिल यहीं रहेगा। सूरज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, और मेरा दिल तुम्हारे साथ जाएगा। दोनों की आंखें भर आई लेकिन उन्होंने अपने आंसू को दिखाने की नहीं दी। कुछ देर बाद ईशा गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गांव से दूर होने लगी। सूरज उस वक्त तक वहीं खड़ा जब तक उसकी गाड़ी की नजर से ओझल ना हो गई। उधर ट्रेनिंग अकेडमी में पहुंचते ही ईशा की नई जिंदगी शुरू हो गई। सुबह 4 बजे की परेड, सख्त जिस्मानी मशक्कतें, कानून और जराइम से मुतल्लिक क्लासें, दिन रात की मेहनत, कई तरबियत हासिल करने के बाद उम्मीदवार शूरी में हार मत हार। लेकिन ईशा का मकसद वादा था। वो सिर्फ आईपीएस ऑफिसर नहीं बनना चाहती बल्कि एक ऐसी अफसर बनना चाहती जिस पर पूरे मुल्क को फख्र हो। दूसरी तरफ गांव में सूरज स्कूल की तामीर के काम मसरूफ था। उसके वालिद बरसों पुराना ख्वाब अब हकीकत बनने के करीब था। लेकिन दुश्मन अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। जमीन माफिया का सरगना मुसलसल नई नई चालें चल रहा था। एक रात उसके आदमियों ने तमीराती मकाम पर तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने चौकसी की वजह से मंसूबा नाकाम बना दिया। अब गांव के लोग खुद रात रात पहरा देने लगे। सूरज को देखकर सबका हौसला बढ़ जाता था। उधर ईशा हर शाम सूरज को फोन करती। दोनों अपनी अपनी मुश्किलात और कामयाबियां एक दूसरे से शेयर करते। कभी हंसते, कभी जज्बाती हो जाते, लेकिन हर गुफ्तगू के किताब पर एक वादा होता है, हम कभी हार नहीं मानेंगे। उसी दौरान आकाश के वार के खिलाफ मुकदमा तेजी से आगे बढ़ने लगा। सबूत इतने मजबूत है कि उनके बच निकलने के इम्कान तकरीबन खत्म हो चुके थे। ये देख जमीन माफिया का सरगना बुरी तरह घबरा गया। उसे महसूस होने कि अगर सूरज और ईशा इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो उसकी पूरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। तब उसने एक खतरनाक फैसला किया। उसने अपने सबसे काबिल एतमाद आदमी को गांव भेजा। उस शख्स का नाम विक्रम था। विक्रम ने खुद एक ऐसा सामाजिक कारकुन जाहिर किया। वो गांव के कामों में मदद करता, स्कूल के चंदा देता और आहिस्ते आहिस्ते सूरज का एतमाद हासिल करने लगा। किसी को मालूम नहीं था कि वो दरअसल जमीन माफिया का आदमी है। वो सूरज की गर्मी में अपने मुलात माले तक पहुंचा था। महीने गुजरते गए। ईशा की ट्रेनिंग अपनी आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। फास्टिंग आउट परेड की तारीख का ऐलान कर दिया गया। ये खबर सुनकर पूरा खानदान खामोशी से झूम उठा। बुआ जी ने मंदिर पर बरसात चढ़ाया, ताई माँ ने गरीबों को खाना खिलाया और सूरज के चेहरे पर खफा साफ दिखाई दे गया। चंद हम वक्तों बाद वो तारीखी दिन आ गया। परेड ग्राउंड में सिक्योरिटी तरबियत याफ्ता अफसरान अपनी चमकती हुई वर्दियों में खड़े थे। बैंड की धुन बज रही थी। चारों तरफ नज्म और जब्त और फख्र का माहौल था। तमाशाई में सूरज और पूरा खानदान मौजूद था। जैसे ही ईशा वर्दी पहनकर मैदान में दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर जम गई। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो दिन आ गया जब लोग ईशा के किरदार पर सवाल उठाते थे, और आज वही लड़की मुकम्मल इज्जत और वकालत के साथ आईपीएस ऑफिसर बनकर खड़ी थी। परेड खत्म हुई। तमाम अफसर ने हल्फ उठाया और आखिरकार ईशा को सरकारी तौर पर आईपीएस बेच अता कर दिया गया। पूरा खानदान खुशी से भर गया। तकरीब के बाद ईशा सीधी सूरज के पास आई। चंद में धूम एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। फिर ईशा मुस्कुराई और बोली, याद है मैंने कहा था जब वर्दी पहनकर वापस आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें सैल्यूट करूंगा। अगले ही लम्हे उसने सूरज को सैल्यूट किया। सूरज की आंखें नम हो गई। वो मुस्कुराया, बोला, और मैंने कहा था कि उस दिन तुम्हें गले लगाऊंगा। ये ईशा को गले लगा लिया। पूरा खानदान मुस्कुरा था। बरसों की जिद्दत, कुर्बानियां और आजमाइशें जैसे एक लम्हे में कामयाब हो गई थी। लेकिन उसी वक्त ईशा के फोन पर एक कॉल आई। कॉल सुनते ही उसका चेहरे का रंग बदल गया। सूरज ने फोन किया। क्या? जमीन माँ के खिलाफ एक नई मालूमात। उन्होंने उस विक्रम का नाम सामने आया। सूरज हैरान रह गया। जिस शख्स को वो अपना खैर ख्वाह समझ रहा था, वही दुश्मनों का मेहरा निकला। उसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही जमीन माफिया के सरगना और उसके साथियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू हो गया। कई मकामात पर छापे मारे गए। गैर कानूनी दस्तावेजात, जाली कागजात और जमीनों पर कब्जे की बरामद हुई। भला आखिर माफिया का सरगना भी कानून के शिकंजे में आ गया। अदालत ने तमाम सबूतों की बुनियाद पर उसे सख्त सजा सुनाई दी। उसके साथ ही आकाश के वारिद और उनके साथियों को भी उनके जुर्म की सजा मिली। कुछ ही ऐसे बाद स्कूल की इमारत मुकम्मल हो गई। अफ्ताह के दौरान पूरा गांव शुरू था। बच्चों के चेहरे पर खुशी थी। सूरज की वालिद की आंखों में फख्र के आंसू थे। ईशा और सूरज एक साथ खड़े उसके ख्वाब को हकीकत बनते देख रहे थे जिसके लिए उन्होंने बेशुमार मुश्किलात का सामना किया था। सूरज की वालिद ने रिबन काटा और स्कूल का इफ्तिताह किया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा।
اسی دن کو سب کو یقین ہو گیا کہ سچائی، محنت اور ہمت آخرکار جیت جاتی ہے۔ عائشہ ایک کامیاب IPS آفیسر بن چکی تھی۔ سورج ایک ایماندار IAS آفیسر کے طور پر لوگوں کی خدمت کر رہا تھا۔ ان دونوں کی محبت ہر آزمائش سے گزر کر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ یوں جدوجہد، قربانی، محبت اور انصاف کی یہ کہانی ایک خوشگوار انجام تک پہنچی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔